وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم اپنی پختہ قسمیں، بھرپور قسمیں، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ اگر آپ ان کو حکم دیں، لَيَخْرُجُنَّ تو وہ یقیناً نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا آپ فرما دیجئے کہ قسمیں نہ اٹھاؤ۔ طاعۃ معروفہ معروف اطاعت ہی کافی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 53 سورہ نور، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 57 تک میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ حصہ ہے سورہ نور کا جس میں اللہ کریم نے کچھ اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور کچھ اہل نفاق کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور گویا اس میں جو فرق ہے وہ بھی ارشاد فرما دیا۔ اور پھر اس میں آیت نمبر 55 جو ہے خاص طور پر اس میں وعدہ استخلاف بھی ہے، خلافت عرضی کا وعدہ بھی ہے، اور گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر نفاق سے بچ کر، شرک سے بچ کر خالص مومن بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ خلافت عرضی عطا فرما دے گا۔ اس سے اس نور کی حفاظت بھی ہوگی جو ماقبل آیات کے اندر جس کا تذکرہ ہو چکا، اور اس کی حفاظت کے لیے کہ اجتماعی نظام ضروری ہے، نماز، زکوٰۃ اور تسبیح، یہ 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس نور کی حفاظت ہوگی جو اللہ کریم نے اللہ نور السماوات والارض سے جو بات شروع ہوئی تھی، اور معاملہ نور ایمان کا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو چکی۔ تو یہاں منافقین کا تذکرہ ہے کہ یہ جو ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں اور قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلیں گے۔ یہ جہاد کا مسئلہ ہے کہ آپ اگر جہاد پر جانے کے لیے ہمیں حکم دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم ضرور جہاد پر جائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ کریم نے سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے ضمن میں ارشاد فرمائی کہ منافقین جب غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور پھر انہوں نے قسمیں اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی لے لی، آپ نے ان کی معذرت بھی قبول فرما لی، تو اللہ کریم نے ان سے یعنی اس خواہ اور بغیر کسی عذر کے معذرت کرنے کا اللہ کریم نے ان کو یہ سزا دی اور ان سے یہ بدلہ لیا کہ آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ ان کو ساتھ جہاد کے اوپر لے کے ہی نہیں جانا۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ جائیں، اب وہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ آئندہ آپ حکم دیں گے تو ہم ساتھ چلیں گے۔ تو یا تو یہ اسپیسیفک حکم ہے غزوہ تبوک کے موقع کا، یا پھر یہ عمومی حکم ہے، اور ہے یہ منافقین کے بارے میں کہ وہ قسمیں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے تھے کہ آپ جب بھی حکم دیں گے جناب ہم حاضر ہیں، اور ہم جہاں آپ کہیں گے ہم اپنی جانیں لوٹا دیں گے اسلام کے لیے، آپ کے لیے۔
اور ان کا جو قسمیں اٹھانا ہے اس کے اوپر قرآن کہتا ہے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل، آپ ان کو فرما دیجئے بھی قسمیں کیوں اٹھاتے ہو؟ ویسے بھی جس نے اطاعت کرنی ہوتی ہے اس کو قسمیں اٹھانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اس پہ مفسرین نے یہ نقطہ لکھا بھی ہے کہ ان کا قسمیں اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اندر سے بدنیت ہیں۔ اگر وہ بدنیت نہ ہوتے تو ان کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جس شخص نے اطاعت کرنی ہوتی ہے، صحابہ کرام اتنے سارے تھے، کوئی تو قسم نہیں اٹھاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں ہم چلے جائیں گے۔ جب کبھی ضرورت پڑی سارے صحابہ کرام چل پڑے، جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا سب نے اپنی جانیں مال سب کچھ پیش کیا۔ لیکن یہ جب قسمیں اٹھاتے تھے کہ جناب آئندہ جب کبھی موقع آئے گا تو ہم جائیں گے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ قسمیں اٹھانا یہ ہی ان کی بدنیتی کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں بالکل نہ اٹھائیں، اس لیے کہ قسمیں اٹھانے سے تمہاری کوئی چیز بھی، کوئی اطاعت ظاہر نہیں ہوتی، تمہاری کوئی کمٹمنٹ ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر تم قسمیں اٹھا بھی لوگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ طاعت معروفہ، جو چیز چاہیے وہ معروف اطاعت ہے، جو سارے صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے جانی پہچانی۔ تو جس اطاعت کا تقاضا ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے چاہے کوئی ان پڑھ ہے، سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کی اطاعت چاہیے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ خام خواہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جو طاعت معروفہ ہے اس کے دو معنی ہیں، یہ یعنی دو تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ معروف اطاعت کافی ہے، جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہی جانی پہچانی اور معروف اطاعت وہ کافی ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، طاعتکم طاعت معروفہ، یعنی گویا تمہاری جو اطاعت ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ تم کتنے کوئی اطاعت گزار ہو۔ پچھلے تبوک میں بھی تمہیں دیکھ لیا، تمہیں غزوہ احد کے موقع پر بھی دیکھ لیا، تم ہر موقع پر تمہاری اطاعت کی جو حقیقت ہے وہ جانی پہچانی ہے، ساری دنیا کو معلوم۔ لہٰذا ایک تقاضے کے اعتبار سے طاعت معروفہ ایک تفسیر یہ ہوگی کہ جو معروف اطاعت سب لوگوں کو معلوم ہے، خواہ مخواہ بڑھ چڑھ کے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح عام صحابہ کرام اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی طرح کی اطاعت کافی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہاری اطاعت جانی پہچانی معروف ہے، سب دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جو عبداللہ بن ابی کے جو طاعت گزار ہیں، یہ اس کی جو پارٹی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخلص ہے سب دنیا کو پتہ ہے۔ منافق کتنا مخلص ہوتا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے۔ لہٰذا آج تک جو بھی اس ٹریک پر یہ ایکسٹریم ہے پوری منافقین کی آج تک جو چلی ہے، وہ دنیا کے ہر یعنی زمانی اور جغرافیائی اعتبار سے ہر موقع پر وہ موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کی اطاعت کیسی ہوتی ہے، وہ قسمیں جتنی مرضی اٹھائیں، دعوے جتنے مرضی کریں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جو اس کی حقیقت ہوتی ہے طاعت معروفہ، ساری دنیا کو معلوم ہے، طاعت جانی پہچانی ہے۔ گویا یہ ان کی اطاعت کا پول کھولا گیا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، اس کی تفصیل ہے اس اجمال کی۔ ان اللہ خبیر، اللہ کو خوب خبر ہے بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ یعنی قسمیں اٹھاتے ہو، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے اور اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ گویا منافقین کو ان کے اعمال کے اعتبار سے ساری بات کھول کے ان کے سامنے بتا دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ان کی یہ جو اطاعت کی قسمیں اٹھانا ہے اس کو بہت کھول کے بیان فرمایا ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سامنے آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور قسمیں اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ ظاہر ہے کوئی آدمی مستقبل کا وعدہ کر رہا ہو، آپ دیکھ لیں اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں بھی، یہ اصول ہے قرآن کا، اس کو اپنی زندگی میں پلے باندھ لیں۔ جو بندہ آپ کو کسی بھی وقت میں آ کے مستقبل کے لیے اپنی اطاعت، فرمانبرداری اور اخلاص اس کا وعدہ کرتا ہے نا، اور صرف وربل کمٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب اس کو آپ سے کوئی کام ہو، خاص طور پر اس وقت جب اس کو کوئی آپ سے کام ہو،
کہ جناب میں تو آپ کا خادم، میں ساری زندگی آپ کا خادم رہوں گا، میرے بچے بھی آپ کے خادم رہیں گے، میری نسلیں آپ کی نسلوں کی خدمت کریں گے، جو اس طرح کی بات کر رہا ہو وہ اندر سے منافق ہوتا ہے، کبھی مخلص آدمی نہیں ہوتا۔ مخلص آدمی کو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی کھال تو دے دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اپنی جان تو پیش کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اس کو کبھی قسمیں اٹھانے کی ضرورت۔ کبھی کسی جگہ آپ نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے قسمیں اٹھائی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مجھے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا؟ عملاً کھڑے ہوئے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے۔ کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قسمیں اٹھائی ہوں، کبھی عثمان غنی نے، کبھی علی مرتضیٰ نے، یا جتنے بھی صحابہ کرام تھے۔ تو طاعتم معروفہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن جو قسمیں اٹھاتا ہے اصل میں وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ یحلفون لکم، آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں لِتَرْضَوْا، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، یاد رکھیں آپ اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں، ظاہر ہے بندہ راضی ہو ہی جاتا ہے، کوئی آدمی اتنی کمٹمنٹ کر رہا ہو اور قسمیں اٹھا رہا ہو تو کبھی بندہ اپنے طبعی تقاضے کے مطابق ان کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، اس سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ کبھی فاسقوں کی قوم سے راضی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ لوگ اللہ کی رضا سے محروم ہو گئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، ان منافقوں کے یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو، منافقوں کو گویا خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے عملاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ زندگی ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، وہ کلمہ شہادت پڑھ لیا کافی ہے۔ جب آپ کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو وہ دراصل اسی بات کا اعلان ہے کہ اللہ آج سے پہلے میں اپنی مرضی کیا کرتا تھا، آج کے بعد میں تیری مرضی سے زندگی گزاروں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی۔ یہ اصل میں کمٹمنٹ اس کلمے کے ساتھ ہے جب آپ اس کے اندر آ گئے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کہو نہیں کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر عملاً یہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، عملاً اس سے روگردانی کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر جس شخص نے کہا تھا نا کہ میں اطاعت کروں گا، یہ ذمہ داری اس پر ہے، وہ اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جو ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی تھی وہ اسی کے ذمہ ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر وہ ذمہ داری ہے جو تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح طور پر پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ دیکھیں نبی آتا ہی پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کا مطلب یہ ہے اللہ کا پیغام لا کے امت تک پہنچا دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچا دیا، ذمہ داری یہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا آپ پہنچا دیجیے، بس یہی نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی ذمہ داری کما حقہ پوری فرمائی۔ اور جب آپ نے صحابہ کرام سے بھی اس کی گارنٹی، اس کی شہادت لی کہ حل بلغتکم، خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر آپ نے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے، اور سب نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے یقیناً پہنچا دیا ہے اور آپ نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا اور نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ اہل ایمان اور اہل نفاق کا ہم نے اوپر جو
دونوں کا تجزیہ تھا، انالیسز اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا۔ تو اب فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا منکم، تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ان کو لازماً خلافت ارضی عطا فرمائے گا، لیستخلفنہم لازماً جانشین بنائے گا، فی الارض زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں جانشینی یا خلافت ارضی عطا فرمائی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور لازماً اللہ کریم مضبوط کر دے گا لہم ان کے لیے دینہم ان کا دین، الذی وہ والا دین ارتضیٰ لہم جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، گویا دین کا غلبہ ہو جائے گا۔ اور دین اللہ نے کون سا پسند کیا ہے؟ اسلام۔ پوری دنیا پر، پوری زمین پر خلافت ارضی عطا ہوگی اور اقتدار ملے گا، اور زمین پر اللہ کے دین یعنی اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ لازماً تبدیل کر دے گا، بدل دے گا، من بعد خوفہم امنا، ان کے خوف کے بعد ان کو امن میں بدل دے گا، یعنی کہ خوف ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا۔ یعبدوننی، وہ میری بندگی کرتے ہوں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے، ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کفر کرے، یہ کفران نعمت کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اطاعت سے نکلے ہوئے۔ اب یہ وہ آیت ہے کہ اس کا جو سیاق و سباق کے حوالے سے تو بالکل سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ کریم نے اہل ایمان اور اہل نفاق کا موازنہ فرمایا، اور موازنہ فرما کے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نفاق کو چھوڑ کر ایمان اختیار کرو گے اور منافقوں میں سے نکل کر مومنوں میں سے ہو جاؤ گے، اور مومن بھی تم سچے اور پکے کردار والے ہوگے، آمنو منکم وعملوا الصالحات، صاحب کردار مومن بنو گے، تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کان وعد اللہ حقا، اللہ سے سچا وعدہ اور کوئی نہیں ہے، اور یہ کوئی امید نہیں دلائی گئی، وعدہ کیا گیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لازماً اللہ زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا، جانشینی عطا فرمائے گا، خلافت ارضی یا حکومت عطا ہوگی، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کی حکومت جس طرح اس سے پہلے عطا کی گئی تھی۔ اس میں ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ ایک بات یہ سمجھ آئی كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو، یعنی ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی گئی تھی، اس کا مطلب ہے پہلے بھی خلافت ارضی عطا ہوئی تھی، حکومت ملی تھی، یا کوئی حکومت ملنے کا وعدہ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تمہیں زمین میں جانشینی عطا کرے گا اور پھر دیکھے گا کہ پھر تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ یعنی ہوتی تو اگر خلافت ارضی مل جائے تو وہ بھی امتحان ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو وہ بھی امتحان ہوتا ہے، اور جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا زمین میں استخلاف ملے گا، لیکن وہ جو استخلاف ملے گا اس کے وہ امتحان کے لیے ہوگا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کس طرح کے اعمال کرتے ہو۔ یہ سورہ اعراف کے اندر فرمایا، اور پھر اسی طرح سورہ قصص کے اندر فرمایا وَنُرِيدُ، ہم یہ چاہتے ہیں أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں، ان نمنا، ہم ان کے اوپر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً،
ان کو دنیا والوں نے کمزور کیا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم ان کو امامت اور پیشوائی دے دیں، ہم ان کو امام بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں ہم زمین کے وارث بنا دیں ان کو، اور وَنُمَكِّنَ لَهُمُ الْأَرْضَ، اور ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر ان کو اقتدار دے دیں۔ گویا اللہ کریم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ وعدہ بھی فرمایا اور اقتدار بھی عطا فرمایا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کا معنی یہ ہے۔ اور یہاں سیاق و سباق میں جیسے میں نے عرض کیا سادہ سا مفہوم ہے کہ منافق رہو گے تو کوئی وعدہ نہیں، ذلت و خواری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور اگر مومن بن جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا، زمین میں جانشینی عطا کرے گا، اور یہ اس کو کہتے ہیں خلافت ارضی۔ اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت عطا فرما دے گا اور اقتدار ملے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو وعدے ہیں اگر اس سیاق و سباق میں دیکھیں تو یہ تو اہل ایمان اور اہل نفاق کا موازنہ کر کے صاف وعدہ ہے کہ اگر تم نفاق چھوڑ کر ایمان اختیار کرو گے اور صاحب کردار مومن بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کر دے گا۔ لیکن یہ آیات نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، گویا دور نبوی میں نازل ہوئی۔ دور نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ نہیں کیا جا رہا، یہ وعدہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ آمنوا منکم وعاملوا الصالحات، یہ وعدہ ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو بھی تم میں سے مومن ہوں گے اور صاحب کردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خلافت ارضی بھی عطا فرمائے گا، زمین میں ان کو جانشینی بھی عطا ہوگی، مضبوط دین کا غلبہ عطا ہوگا، اقتدار ملے گا، یہ وعدہ ان کے لیے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ حالت خوف ختم ہو جائے گی، لوگ حالت امن میں آ جائیں گے۔ پھر ایک بات یہ فرمائی کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے اس خلافت ارضی کے دور میں کہ وہ میری بندگی کرتے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے، یہ وہاں کی کیفیت ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی پھر کفران نعمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو پھر ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو پھر فاسق ہیں، فَأُولَٰئِكُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو فاسق ہے، اطاعت سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سے مراد تاریخی طور پر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی ایسا دور آیا جب یہ سارے وعدے پورے ہوئے؟ کیا کوئی ایسا دور آیا جب حکومت بھی عطا ہوئی، جب دین کا غلبہ بھی ہوا، اقتدار بھی ملا، خلافت ارضی بھی ہے؟ خلافت سے مراد پیچھے آنا ہے، اور جب پیچھے آنا کا مطلب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے والے جو آئے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، لہذا جب لوگ بلاتے بھی تھے تو وہ امیر المومنین نہیں کہتے تھے، امیر المومنین کا لقب تو بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اختیار کیا گیا۔ وہ کہا کرتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفے، یعنی جو خلافت ملے گی وہ نبوت کے پیچھے ہوگی، نبوت کی جانشینی ہوگی، اس لیے اس کا نام حدیث میں بھی آیا، میں ابھی حدیث عرض کروں گا، خلافت علی منہاج النبوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر، اس طریقے پر خلافت۔ تو یہ خلافت عطا ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ خلیفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، وہ کس کے خلیفے تھے؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفے تھے۔ لہٰذا خلیفۃ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق، اور حضرت عمر فاروق کیا ہیں؟ خلیفۃ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کے خلیفے تھے۔ لہذا اس وقت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ کرام مخاطب کرتے تھے تو وہ یہی کہہ کے مخاطب کرتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ۔ وہ تو شکر ہوا کہ اس وقت لقب امیر المومنین اختیار کر لیا گیا، اب وہ امیر المومنین کا لقب لیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بعد میں وہی چلتا رہا۔ لیکن دراصل یہ جانشینی ہے، یہ خلافت ارضی، یہ جانشینی ہے کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا وہ جو اقتدار ہے جس طرح کا بھی ملے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں ملا،
تو اس کا جو اولین مصداق ہے وہ چاروں خلفائے راشدین ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت میرے طریقے کی اتباع کرو اور ان خلفائے راشدین کی سنت کی بھی اتباع کرو جو یعنی میرے خلفائے راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ خلیفہ ہیں میرے ان کی بھی پیروی کرو۔ اور وہ کتنے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہم اگر خلافت راشدہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جائے، عام طور پر ہماری تاریخ کے اندر یہی سمجھا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کے خلافت ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ملوکیت شروع ہو گئی، اور اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، کیوں خلافت ملوکیت میں بدل گئی، کیا اس ملوکیت کی خصوصیات کیا ہیں، خلافت کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی ایک لمبی تفصیل۔ اللہ نے یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب بھی کوئی ایسے لوگ اٹھیں گے جو یہ کردار اپنائیں گے، کیا آمنو ایمان لائیں گے، عملوا الصالحات صاحب کردار ہوں گے، اور پھر دین اسلام کو لے کے چلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دین اسلام کو زمین میں غلبہ عطا فرما دے گا، خلافت ارضی عطا فرما دے گا، پھر ان کا خوف ختم کر کے ان کو حالت امن عطا فرما دے گا، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ شرک سے بہت دور ہوں گے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ لہٰذا جب بھی ایسا دور آئے گا اللہ تعالیٰ خلافت ارضی عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ سٹینڈنگ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دفعہ ہوا اور ختم ہو گیا، اس کو آپ 30 سال گنیں، یہ جتنا بھی گنیں، اس لیے کہ یہ جو غلبہ ہے اس کی لمٹ بھی کوئی نہیں ہے جغرافیائی اعتبار سے، اور اس کی لمٹ بھی کوئی نہیں ہے زمانی اعتبار سے، لہذا قیامت تک ممکن ہے، اور یہ بڑھتا گیا دور خلافت میں بھی، اور 22 لاکھ مربع میل تک گیا، اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو یہ 60 لاکھ مربع میل تک گیا۔ بعد میں بھی جو آئے گا، جو اس کردار کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرما دے گا زمین میں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ یہ ایک وعدہ ہے جو قیامت تک پورا ہونے کا امکان ہے، اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ کریم نے زمین جو ہے وہ مجھے لپیٹ کر دکھا دی، اللہ اکبر، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے پھر زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں لپیٹ کے زمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ میں نے پھر مشرق اور مغرب کو دیکھا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے دکھائی گئی ہے، یعنی جہاں تک، وہ کہاں تک دکھائی گئی ہے، مشارقہا و مغاربہا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اس کا مطلب ہے دور مشرق بعید تک اور دور مغرب بعید تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین دکھائی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا، اور جو اقتدار پہنچے گا یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کی خلافت وہاں تک پہنچے گی، غور سے سنیں، سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا، ان کی بادشاہت پہنچے گی، ان کا اقتدار پہنچے گا۔ اگر خلافت اور ملوکیت کا کوئی مسئلہ ہے نا تو پھر یہ وہ پہنچے گا جو تمہارے خیال میں اللہ کے نزدیک محمود ہے ہی نہیں، اللہ کے نزدیک جو مطلوب ہے ہی نہیں وہ پہنچے گا۔ اگر خلافت اور ملوکیت کا یہ فرق ہے، اتنا فرق ہے جو ہم نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو زمین اور آسمان کو جو افراط تفریط کر کے زمین اور آسمان قرار دے دیا ہے کہ ایک آسمان ہے اور دوسری زمین، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے پورے قرآن میں
ملک کی بادشاہت کی بات کی ہے اور بادشاہت کو کہیں بھی ناقابل تعریف قرار نہیں دیا. اس لیے خلافت و ملوکیت کا جو جھگڑا ہم نے ڈالا ہے وہ جھگڑا ہے نہیں. اصل بات صرف اتنی ہے کہ وہ اقتدار، ہر وہ اقتدار جس اقتدار کو حاصل کرنے والے اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، صاحب کردار ہوں اور یہ خصوصیت رکھتے ہوں کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو وہ اقتدار اور اس میں اسلام کا غلبہ ہو تو وہ اسلام ہے. اسلام کا غلبہ کیا کہ پورا قانون جو ہے وہ اللہ کے، پورے اللہ کی زمین پر جو پورا قانون ہے وہ اللہ کی شریعت کا قانون آ جائے، تو یہ ہے دین اسلام کا غلبہ. اس لیے کہ دین اسلام تو اصل غلبہ جو ہے دین اسلام کا وہ ہے ہی یہ کہ معاشرے کے اندر اللہ کا قانون آ جائے. وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ نماز 5 وقت پڑھنا اور اللہ کا دین، اللہ کا قانون آ جانا، درمیان میں پورا دین ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. اور فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب ایک کڑی ٹوٹے گی تشبث النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں. چلے کوئی بات نہیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا تو یہ نیچے والا اتنا تو کر لیں، یہ نہیں ہوتا تو یہ والا کر لیں، ہم بھی مسلمان اتنا تو کر لیں. کرتے 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولہن نقدن، جو پہلی کڑی مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی الحکم، وہ اللہ کا قانون ہے. جو مسلمان وہاں اللہ کا قانون کی بجائے کسی اور کا قانون لے آئے، سمجھے اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی. کرتے کرتے آخری کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. وآخرہن الصلاۃ، آخری کڑی ہے نماز. جو 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد دین ہے ہی کوئی. 5 وقت نماز پڑھنے والا یہ ادنا ترین مسلمان ہے، ہم اس کو بہترین مسلمان کہتے ہیں. باقی سارا دین اس کے اوپر ہے. لہذا اللہ کے دین کا غلبہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ جو دین پسند کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ دین مضبوط کر دے گا، غالب کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جب غالب ہوگا تو اللہ کا قانون آئے گا، قانون شریعت اسلامی کا ہوگا. تو جہاں بھی یہ قانون آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها، مجھے جہاں تک زمین دکھائی گئی وہ وہاں تک اقتدار پہنچے گا. اور اقتدار کیا ہے؟ ملک. اس کو آپ خلافت کہیں، اس کو آپ ملوکیت کہیں. اگر وہ ان خصوصیات کی حامل ہوگی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کردار ہوگا. اب 2 احادیث آپ اس کے ساتھ شامل کر لیجئے تو بات کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. دیکھیں یہ ایک تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشخبری بھی ہے کہ یہ مشرق و مغرب تک یہ دین غالب ہونا ہے. کب ہونا ہے؟ ہو چکا ہے یا آئندہ ہونا ہے؟ اس کو آپ ان حدیث سے دیکھ لیجئے. ایک حدیث تو مسند احمد کی ہے، تمیم داری اس کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. اللہ اکبر، جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں نا یہ ہمارا دین وہاں تک پہنچے گا، لازماً پہنچے گا. لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں وہاں تک یہ دین پہنچے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی گارے کا اینٹ کا گھر رہے گا باقی اور نہ ہی کوئی گھاس پھوس کا کوئی گھر باقی رہے گا. نہیں یعنی نہ کوئی جھونپڑی اور نہ کوئی اینٹوں کا گھر اللہ چھوڑے گا، بلکہ اس میں اللہ اس دین کو داخل کرے. ہر جگہ پہ یہ دین داخل ہو جانا. اللہ اکبر. بعز عزیز و بذل ذلیل، اللہ، عزت والے کو عزت دیتا ہوا دین جائے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرتا ہوا اللہ تعالیٰ اس دین کو وہاں تک پہنچائے گا. عزن یعز اللہ بہ الاسلام، وہ عزت نہیں جو لوگوں نے معیار بنایا ہوا ہے اسلام کا، دین کا یا عزت کا. فرمایا وہ عزت جو اللہ اسلام کے ساتھ لوگوں کو معزز کرے گا، اس عزت کے ساتھ یہ دین پہنچے گا. وذلن
اور وہ ضلالت اور وہ رسوائی، یذل اللہ بہ الکفر، جن کو کفر کے ساتھ یہ ضلالت اور رسوائی ملے گی، یہ کافروں کو اللہ ذلیل کرے گا، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، نہ کوئی اینٹ گارے کا گھر بچے گا اور نہ کوئی گھاس پھوس کا، نہ کوئی جھونپڑی اور نہ کوئی دوسرا گھر، اللہ ہر جگہ پہنچ جائے۔ اب یہ جو وعدہ ہے اللہ کا کہ ہر جگہ پہنچے گا، اس کا مطلب ہے ابھی تو ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہو، تو یہ مستقبل کا کوئی وعدہ ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے تو مسند احمد کی حدیث، لیکن یہ صحیح حدیث۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفہ، یہ جو دین ہے، اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین غالب اور محفوظ رہے گا 12 خلیفوں تک، 12 خلفاء تک یہ دین غالب اور محفوظ رہے گا۔ اب یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی فرمایا، وہ جو کچھ اور فرمایا نا میں سن نہیں سکا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں سن نہیں سکا، تو میں نے اپنے والد کے قریب ہو کے پوچھا کہ ابا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے مجھے بتایا۔ اب یہ دیکھیں، اندازہ کریں یہ صحابہ کرام کی اور حدیث روایت کرنے والوں کی کیا دیانت ہے۔ وہ فرمانا چاہتے، حضرت جابر بن سمرہ تو کہہ دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نہیں، جتنا خود سنا اتنا بتا دیا، جتنا خود نہیں سنا تو وہ بھی بتا دیا کہ مجھے آگے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا تھا، تو والد نے بتایا کہ کلہم من قریش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو 12 خلیفے ہوں گے سارے کے سارے قریشی ہوں گے۔ لوج یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے ظاہر۔ اب اس حدیث کے بارے میں لوگوں نے 12 خلیفے گننے شروع کر دیے، اوپر سے حضرت ابوبکر صدیق سے ایک سیکوینس کے ساتھ 12 خلیفے گنے۔ بعض لوگوں نے ان 12 سے اپنے 12 امام بنا لیے اور اس 12 کے ہندسے کو جس کا دل کیا ہے جیسے مرضی انہوں نے استعمال کیا ہے۔ لیکن ایک بات بہت قابل غور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ 12 بالکل سٹریٹ لائن میں سیکوینس میں ہوں گے، ہو سکتا ہے وقفے وقفے کے ساتھ 12 ہوں۔ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک پورے بنو امیہ کا جو 60 سالہ دور ہے وہ گزرنے کے بعد آ سکتے ہیں اور وہ خلیفہ راشد کا لقب پا سکتے ہیں اور پوری تاریخ میں اپنا نام بنا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ 12 خلیفوں تک اپلائی تو ہوگا یقیناً، لیکن وہ 12 ضروری تو نہیں ایک سیکوینس میں 12 ہو۔ لوگوں نے تو 12 گن کے ایک دور بنا دیا ہے، اس پہ جو جھگڑا ہے، روایتی جھگڑا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس نے ہماری امت کو تقسیم کیا ہوا ہے، اس جھگڑے کے مختلف پہلو بھی لوگ اسی میں کور کر لیتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ چونکہ 12 خلیفے ہیں لہذا اس ترتیب سے یہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب فرمایا ہے کہ یہ ایک ترتیب سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گیپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آخری وعدہ ہے اللہ کا کہ یہ ہر گھر تک دین پہنچے گا، وہ بھی تو خلیفہ ہوگا نا، وہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا نا، وہ بھی ان 12 خلیفوں میں سے ہوگا نا جس نے آ کے پوری دنیا پر دین غالب کرنا ہے، وہ بھی کوئی خلیفہ ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ ایک ترتیب سے ہیں، اگر ہم کہہ دیں تو اس کا مطلب تو ہوگا کہ یہ خلافت ختم ہو گئی، 12 خلیفے ختم ہو گئے، اب گویا مستقبل میں اس کا امکان ہی کوئی نہیں۔ تو چونکہ مستقبل میں امکان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہنچے گی، یہ مشرق و مغرب تک یہ اقتدار پہنچے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 12 خلفاء ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سیکوینس میں ہوں،
تو یہ وعدہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ مستقبل کے لیے وعدہ سٹینڈ کرتا ہے جن لوگوں نے جس دور میں بھی اس پری ریکوزٹ کو کوالیفائی کیا، اس کوالیفیکیشن کو حاصل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور مستقبل میں بھی جو یہ کوالیفیکیشن حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عطا فرما دے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا